اسٹیج پر رونق افروز باوقار معزز علماء کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ البررة التقاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد باللسان النبي الأمين الكريم القسيم النعيم الحليم العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری امنار یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، آقا تیرے سوا یہ قدرت کس کو ملی ہے۔ آئیے حضرات خلوص و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے داتا واقع مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے حضرات کچھ عرض کرنے سے قبل چند اشعار نعت پاک کے حصول برکت کے لیے ملاحظہ فرمائیں، اجازت ہے؟ بیداری کا ثبوت دیں، ہاتھ اٹھا کر سب کہیں یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسرت کہے آنکھوں کی اور دل کہے مستانہ، حسرت کہے آنکھوں کی اور دل کہے مستانہ، بیمار کی آنکھوں کو کیا ٹھیک ہے تڑپانا، بیمار کی آنکھوں کو، اور مشکل ہوا جاتا ہے جذبات کو سمجھانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز میں جانا، دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانانا، بے خود کی دیتے
1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ، 1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ، بغداد کی چھوچھا میں ہے اس کا نشہ خانہ، بغداد بریلی میں ہے اس کا نشہ خانہ، بغداد بریلی میں، اور کہتے ہیں سبھی تیرا انداز کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، آقا جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں اور بے بس کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے، دنیا نے گرایا تھا آقا نے اٹھایا ہے، بے کس کو یتیموں کو، بے کس کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے، دنیا نے گرایا تھا آقا نے اٹھایا ہے، دنیا نے گرایا تھا، اور کہتا ہوا ایک عاشق دربار میں آیا ہے، دنیا میں اگر تجھ مجھ کو گر اپنا بنایا ہے، دنیا میں اگر مجھ کو گر اپنا بنایا ہے، تم محشر میں بھی کر دینا، محشر میں بھی کر دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے اشعار لکھے ہیں جو موجودہ حالات کے بالکل عین مطابق میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کوئی ماضی دکھاتا تھا، کوئی مستقبل بتاتا تھا، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھی، یعنی سب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔
اتنے مصروف کہ اللہ ہی کو بلا بیٹھے. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے. بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے. بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے. کیوں خدا منہ پھیر بیٹھا ہے, خدا منہ پھیر بیٹھا ہے. اب اس کا گھر بھی خالی ہے قہر دنیا پہ طاری ہے. اب اس کا گھر بھی خالی ہے قہر دنیا پہ طاری ہے. اب اس کا گھر بھی خالی ہے قہر دنیا پہ طاری ہے. ابھی بھی وقت ہے لوگوں خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگوں وہ جلدی مان جاتا. ابھی توبہ کرو لوگوں وہ جلدی مان جاتا ہے کیونکہ وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. سبحان اللہ. بے شک ابھی بھی وقت ہے, وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. ابھی بھی وقت ہے لوگوں کہیں گر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے. کہیں گر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے. خدا راضی کرو لوگوں وہ جلدی مان جاتا ہے. ابھی توبہ کرو لوگوں وہ جلدی مان جاتا ہے. حضرات میری گفتگو کا موضوع ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر تم کسی راہ پر نہیں. تو آئیے بلا تمہید و تمثیل موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور آپ حضرات بھی موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو بغور سماعت فرمائیں کہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آج جو کفار و مشرکین مسلمانوں پر حاوی ہیں اس کی وجہ کچھ اور نہیں, یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. موجودہ حالات پر اور اپنے اعمال پر بات سمجھ میں آ رہی؟ موجودہ حالات پر اور اپنے اعمال پر غور کریں اور سمجھیں اور حضور کا فرمان سنیں. لہٰذا بھی میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ حضرات کو بھی مشرف کیا. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Proclaim, O dear Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. O mankind, if you love Allah, follow me. Allah will love you and forgive you your sins, and Allah is oft forgiving, most merciful. اے محبوب آپ فرما دیں کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو. اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دوسری جگہ رب کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم کا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 71-71. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. O people who believe, fear Allah and speak rightly. He will rectify your deeds for you and forgive you your sins. And whoever obeys Allah and His noble messenger has indeed achieved a great success. اے میرے حبیب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات سیدھی بات کرو, یعنی سچی اور درست حق اور انصاف کی بات کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سنوار دے. اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت کرو. اللہ تمہارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہے, ورنہ اطاعت مصطفیٰ کے بغیر تم کسی راہ پر نہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضرات قرآن عظیم کی ان آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم رسول ہاشمی کے فرمان کو عملی جامہ پہناتے رہے، جب تک ہم رسول ہاشمی کے فرمان کے فرما بردار رہے، جب تک ہم رسول ہاشمی کے نقش قدم پر چلتے رہے، جب تک ہمارے اندر اطاعت رسول کا جذبہ رہا، جب تک ہم پیغمبر اسلام کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، جب تک ہم سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرتے رہے، جب تک ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے رہے، اس وقت تک ہم غالب تھے۔ دشمن بھی ہمارا نام بڑے ہی ادب و احترام سے لیا کرتے تھے، دولت ہمارے قدموں میں تھی، عزت ہمارے جلووں میں تھی، اور دشمنوں میں ہماری ایسی ہیبت تھی کہ ہم جس طرف کا رخ کر دیا کرتے تھے تو خدا کی قسم ملک کے ملک فتح ہوتے چلے جاتے تھے۔ کسی کو ہمارے مقابل آنے کی ہمت نہ تھی، کسی کو ہمارے مقابل آنے کی جرت نہ تھی، اور اس وقت کا مسلمان اگر ہزاروں کے بیچ میں بھی کھڑا ہوتا تھا تو دور سے دیکھنے والا پہچان لیتا تھا کہ یہ نبی کا غلام کھڑا ہوا، اور آج قریب میں کھڑا ہو تو پہچاننا مشکل پڑتا ہے کہ یہ اپنا ہے یا اپنا، کیونکہ آج ہماری شکلیں دیکھو تو انگریزوں جیسی، لباس دیکھو تو انگریزوں جیسا، چال ڈھال دیکھو تو انگریزوں جیسی، رسمیں دیکھو تو یہودیوں جیسی۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ تم غزہ میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم غزہ میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی ان کی شکلیں دیکھو تو انگریزوں جیسی، ان کا لباس دیکھو تو انگریزوں جیسا، ان کی چال ڈھال دیکھو تو انگریزوں جیسی، ان کی رسمیں دیکھو تو یہودیوں جیسی، یہ غزہ میں نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افضال بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اگر آپ سوال کریں کہ اب کہاں گئی مسلمانوں کی وہ شان، وہ عزت، وہ وقار، وہ دولت، وہ ثروت، وہ حکومت، وہ سلطنت، وہ حوصلہ، وہ دبدبہ، وہ جذبات، تو ایک ہی جواب ملے گا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہم نے اپنے نبی کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے، آج ہمارے اندر اطاعت رسول کا جذبہ نہیں رہا، ہم نے سنت نبوی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں صرف نام کے، یہ میں نہیں کہتا، آؤ میں تمہیں حدیث پاک پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دشمنوں کے مقابل کمزور نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ ہماری تو تاریخ یہ ہے کہ اگر دشمنوں کی تعداد 1000 ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، مگر کامیابی 313 کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان مضبوط تھا، عمل تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اور دل میں حضور علیہ السلام کی سچی عقیدت و محبت تھی، اور اس سچی عقیدت و محبت کے جلوے ان کی زندگیوں میں نظر آیا کرتے۔ اور آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی پریشان کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، مشکات شریف باب تغیر الناس الفصل الثانی صفحہ نمبر 459، سطر نمبر 19، 20، 21، 22، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک الامم وتداعى علیکم كما تداعى الآکلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ایک مرتبہ جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. آج کے حالات کو سامنے رکھ کر موجودہ حالات کو سامنے رکھیں اور پھر حدیث پاک کا ترجمہ پڑھیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ وقت آ رہا ہے اور بہت جلد آ جائے گا کہ جب سارا کفر متحد ہو جائے گا، ساری کفری طاقتیں ایک ہو جائیں گی اور تم پر یعنی تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گی جیسے کھانے والے اپنے پیالے کی طرف. کیا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ایمان قومیں یعنی یہود و نصارہ مشرکین و مجوسی وغیرہ تمہیں مٹانے کے لیے ان قریب سب ایک ہو جائیں گے. اور یہیں تک حد نہیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے بلکہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں کو مٹاتے ہیں، آؤ مسلمانوں کو ستاتے ہیں، آؤ مسلمانوں کو ملک سے باہر کرتے ہیں، آؤ ان کی مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں، آؤ ان کے مدرسوں پر حملہ کرتے ہیں، آؤ ان کی شریعت پر حملہ کرتے ہیں، آؤ ان کے قرآن کو جلاتے ہیں. تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج حالات پیدا ہو چکے مگر ہم پھر بھی سوئے ہوئے ہیں. تو جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ایمان قومیں ان قریب تمہیں مٹانے کے لیے سب ایک ہو جائیں گی، سب متحد ہو جائیں گی. صحابہ کرام کا مجمع ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ توجہ کریں کہ آقا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس کی وجہ سے ایسا ہوگا، یعنی ہمارے مقابلے میں جو کفار و مشرکین کے حوصلے اتنے بلند ہو جائیں گے، کیا اس کی وجہ آقا یہ ہوگی کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ جیسے آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کفار و مشرکین کے دلوں پر ہمارا خوف بیٹھا ہوا ہے، ہمارا رعب بیٹھا ہوا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں، فرمایا اس وقت تو تم بہت ہو گئے، اس وقت تو تم بہت ہو گئے. آج کے مقابلے اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ ہوگی. اور یقیناً میرے نبی کے فرمان کے مطابق اس وقت ہم لاکھوں کی تعداد میں تھے اور آج کروڑوں کی تعداد میں. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہ تعداد ہے کیسی؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. یہ تعداد ہے کیسی؟ سنیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، پر ہوگی کیسی؟ فرمایا اس وقت صرف تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ، دکھاوا زیادہ ہوگا اور حقیقت کچھ نہیں. آپ دریا کے کنارے پر جائیں، جب وہ ہوا کے ذریعے وہ لہر جو پانی میں اٹھتی ہے اور اس کے ذریعے جو وہ جھاگ اکٹھے ہو کر کے آتے ہیں اور جب وہ کنار پہ آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں تو ایک پہاڑ کی جو ہے شکل بن جاتی ہے. جب اسے کوئی دور سے دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی طوفان، کوئی چیز پہاڑ، کوئی پہاڑی بنی ہوئی ہے. لیکن جب قریب پہنچے جا کر کے دیکھا ہاتھ مارا. پیارے آقا فرماتے ہیں اس وقت صرف تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ، دکھاوا زیادہ ہوگا اور حقیقت کچھ نہیں. بزدلی ہوگی، آپس میں نااتفاقیاں ہوگی، آپس میں بغض و عداوت، حسد و کینہ ہوگا. بولی آج یہ حال ہے کہ نہیں؟ بولی ہے کہ نہیں یہ حال؟ خدا کی قسم اگر آج ہمارے دل آپسی نااتفاقیوں اور آپسی بغض و عداوت اور حسد و کینہ سے پاک ہو جائے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں. اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مٹا کر رکھ دیں، ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں. اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں. خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم، خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم. اگر ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں، اگر ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پیارے آقا فرماتے ہیں اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور وہ تعداد ہوگی کیسی؟ فرمایا اس وقت صرف تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ گے، دکھاوا زیادہ ہوگا، حقیقت کچھ نہیں. بزدلی ہوگی، آپس میں نااتفاقیاں ہوں گی، آپس میں بغض و عداوت، حسد و کینہ ہوگا، دل پریشان ہوں گے، آرام طلبی ہوگی، نمازوں سے غفلت ہوگی، بے عملی ہوگی، بد عملی ہوگی، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہوگا، سود خوری ہوگی،
शराब खोरी होगी, रिश्वत खोरी होगी, जुआबाजी होगी, दगाबाजी होगी, सट्टाबाजी होगी, बदकारियाँ होंगी, अय्याशियाँ होंगी, फहाशियाँ होंगी, बेपर्दगी होगी, बेहयाई होगी, अक्लों की कमी होगी। और जब ऐसा होगा तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? लयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये तमाम बीमारियां आम हो जाएंगी, जब ये तमाम बुराइयां आम हो जाएंगी, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत, तुम्हारा रुअब, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा खौफ निकाल दे। जब तुम्हारे अंदर ये बदअमालियां पैदा हो जाएंगी, ये बीमारियां आम हो जाएंगी, तो तुम्हारे अंदर का जो तुम्हारा जो खौफ था दुश्मनों के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे निकाल देगा। वला यक़ज़िफ़न्ना फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहना, और फिर तुम्हारे दिलों में अल्लाह वहन डाल देगा। सहाबी रसूल फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह वहन क्या चीज है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। इन तमाम बीमारियों की वजह, इन तमाम बुराइयों की वजह सिर्फ दो चीजें होंगी, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। और जिस कौम के अंदर ये दो चीजें पैदा हो जाएं, वो कौम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। आज मुसलमान का यही हाल है कि आज मुसलमान मौत से तो डर रहा है, मगर दुनिया की मोहब्बत इस मौत के डर पर ऐसी गालिब आ गई है। आज मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में ऐसा गुम हो गया है कि इसने मौत को भुला दिया है। पर याद रख, हर आन आखिर मौत है, वरना तू अनजान आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर। अब इस हदीस पाक को सामने रखकर आप मुझे बताएं कि आज जो मुसलमानों पर कुफार मुशरिकीन हावी हैं, तो ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है कि नहीं? आज कौन सी ऐसी बुराई है जो हमने नहीं? नौजवानों का हाल देखें, शराब पीने वाले हम में, नशा करने वाले हम में, जुआ खेलने वाले हम में, सट्टा खेलने वाले हम में। मैंने तो कई जगह हजरत ऐसा भी देखा है कि सट्टे के लिए बाकायदा जुआबाजी के लिए स्पेशल ऑफिस खोल रखे, इस हरामकारी के अड्डे बना रखे, हरामकारी के स्पेशल ऑफिस बना रखे हैं। कौन सी बुराई हमारे अंदर नहीं? रिश्वतखोरी हम में, माँ बाप की नाफरमानियां करने वाले हम, बहन भाई रिश्तेदारों का हक मारना हम में, अपनी बीवी बहू बेटी को मार्केटों और बाजारों और गार्डनों में बेपर्दा घुमाने वाले हम, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करके झगड़ा कराने वाले हम में, गीबत करने वाले हम में, चुगलखोरी करने वाले हम में। और तो और इमामों को भी नहीं छोड़ते, मस्जिद के इमामों को भी नहीं छोड़ते, आलिमों को भी नहीं छोड़ते। एक दूसरे की बुराइयां करने वाले हम में। एक हंगामा मैशर हो तो उसको भूलो, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आज कौन सी ऐसी बुराई है जो हम में नहीं? और याद रखना, जब तक दुनिया में हो तब तक हो, मरना तो है। हदीस पाक में है, अल्लाह अपनी बारगाह से उस वक्त तक कदम हटने नहीं देगा जब तक उससे 5 सवाल नहीं फरमाता। हदीस पाक मुलाहिजा करें, मिशकात शरीफ किताबुर रिकात, अल फस्ल सानी, सफ़ा नंबर 443, सतर नंबर 6, 7, 8। अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन, अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। हदीस पाक का तर्जुमा मुलाहिजा फरमाए, हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इंसान के कदम उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह से नहीं हटेंगे जब तक कि उससे 5 चीजों के मुताल्लिक पूछ न लिया जाए। यानी क़यामत के दिन 5 चीजों का हिसाब व किताब दिए बगैर इंसान बारगाह इलाही से हट नहीं सकता। नंबर 1, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाए कि उम्र किस काम में गुजारी। नंबर 2, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी किस हाल में गुजारी। नौजवानों तवज्जो करें, अगरचे उम्र के अंदर जवानी भी आ गई, मगर चूंकि जवानी में नेक और बद अमल ज्यादा किए जा सकते हैं,
کیونکہ اس وقت ساری قوتیں اپنے کمال پر ہوتی ہیں، ساری طاقتیں اپنے کمال پر ہوتی ہیں. اس لیے جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا کہ جوانی کس حال میں گزاری؟ چوراہوں پر بیٹھ کر کے گزاری یا مسجد میں آ کر رب کی بارگاہ میں جھک کر کے گزاری ہے؟ نوجوانوں، بڑے شرم کی بات ہے، آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر چیٹنگ کرتے ہوئے، یوٹیوب پر فحش موویز دیکھتے ہوئے کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں، مگر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، مگر تمہارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، اور رات کو جب تک 2-3 گھنٹے تم موبائل پر نہ گزار لو اس وقت تک تمہیں نیند نہیں آتی ہے، اور جب سوتے ہو تو سورج نکلنے تک تو کیا، صبح کو 10-10، 11-11 بجے تک سوتے ہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہو. نہ خدا کا خوف اور نہ نبی کی شرم. تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا؟ جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ چوتھا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا؟ جائز کام میں خرچ کیا یا حرام کام میں خرچ کیا؟ پانچواں سوال ہوگا کہ جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا، یا نہیں جانتے تھے دین حاصل کیوں نہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں؟ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے. آج ہم محبت رسول کا نعرہ بڑا سینہ تان کر لگاتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. میں اطاعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایک محبت رسول ایمان کے حوالے سے، میں بات کر رہا ہوں اطاعت کے حوالے سے. ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر ہماری زندگیوں میں محبت رسول کا اثر نظر نہیں آتا، ہماری چال ڈھال میں محبت رسول کا اثر نظر نہیں آتا، ہمارے رسم و رواج میں محبت رسول کا اثر نظر نہیں آتا. محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے سنو کہ محبت کہتے کس کو ہے اور محبت ہوتی کہتی ہے، محبت کہتے کس کو ہے؟ سنیں حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کی الشفا صفحہ نمبر 499. قال القاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اعلم ان من احب شيئا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا فالصادق في حب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما تظهر علامة ذلك عليه وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشته ومكره. وشاهد هذا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اور محبت سے مچل کے کہیں سبحان اللہ. حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ماشاءاللہ سب کو آ رہی. حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو شخص حضور علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو شخص جس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اسے سب پر فضیلت دیتا ہے، وہ اسے سب پر ترجیح دیتا ہے، اسی کی موافقت اختیار کرتا ہے، اسی کی اداؤں کو اپناتا ہے، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو وہ اس کی محبت میں جھوٹا ہے. وہ صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے، اگر محبوب کا عمل اس میں نہیں ہے، محبوب کی ادائیں اس میں نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے، حضور سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں لہٰذا حضور علیہ السلام کی محبت میں صرف وہی سچا ہے جس میں حضور علیہ السلام کی محبت کی علامتیں ظاہر ہوں، جس میں حضور علیہ السلام کی محبت کی نشانیاں ظاہر ہوں. اور حضور علیہ السلام کی محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ حضور علیہ
अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल करे, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करे, हुजूर अलैहिस्सलाम के अक़वाल व अफ़आल की इत्तिबा करे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया उस पर अमल करे, जिन चीजों से मना फरमाया उनसे परहेज करे, तंगी हो या खुशहाली हो, खुशी हो या गमी हो, हर हाल में हुजूर अलैहिस्सलाम के आदाब से, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी से नसीहत हासिल करे। अगर जिस बंदे का अमल ऐसा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा करके उसे अपना महबूब बनना। फिर हजरत काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जिसकी दलील ये आयत करीमा है, रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे हबीब आप फरमा दो कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी तो तुम मेरी फरमाबरदारी करो, तुम मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम कुर्बे इलाही चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो मेरी फरमाबरदारी करो। अगर तुम रज़ाए इलाही चाहते हो तो मेरी फरमाबरदारी करो। अगर तुम गुनाहों से बख्शिश चाहते हो तो मेरी फरमाबरदारी करो। अगर बख्शिश के तलबगार हो तो मेरी फरमाबरदारी करो। अगर जहन्नम से नजात चाहते हो तो मेरी फरमाबरदारी करो। अगर तुम मेरी फरमाबरदारी करोगे, अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे, अगर तुम मेरे नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम्हें मालूम है कि इसका इनाम तुम्हें क्या मिलेगा। युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा करके तुम्हें अपना महबूब बंदा बना ले। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। नजर का तीर सीना वो जिगर के पार होता है, नजर का तीर सीना वो जिगर के पार होता है। नजर के सामने जिस वक्त रूह यार होता है, वफा के शहर में आहुओं का कारोबार होता है। मिटा देता है जो खुद को उसे दीदार होता है। कहा इकबाल ने क्या खूब इस बारे में है वसीम अख्तर, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर दिले गुलजार होता है। और गुलजार बनकर खुदी को क्या करम इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब आगे हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कौल सुने कि मोहब्बत किसको कहते हैं। हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की अल मवाहिबुल लदुन्निया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 491। क़ाल अल इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वला युहिब्बुका इल्ला इज़ा तबअता हबीबहु ज़ाहिरन व बातिनन व सदक़तहु ख़बरन व अतातहु अमरन व अजबतहु दावतन व असरतहु तवअन व फ़नीतन हुक्म गैरिही बिहुक्मि व अन महब्बत गैरिही मिनल ख़ल्क़ि व अन ताअत गैरिही बिताअति व इन लम तकुन कज़ालिका फला ततअन्ना फलस्ता बिशै। हज़रत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत नहीं फरमाएगा जब तक कि तुम ज़ाहिरी और बातनी तौर पर उसके महबूब की इत्तिबा ना करो, जब तक कि तुम उसके रसूल की फरमाबरदारी ना करो, जब तक कि तुम उसके रसूल के हुक्म की फरमाबरदारी ना करो, जब तक कि तुम उसके रसूल की खबर की तस्दीक ना करो, जब तक कि तुम उसके रसूल की दावत को कबूल ना करो, जब तक कि तुम हर हाल में तंगी हो या खुशी हो, हर हाल में जब तक कि तुम अल्लाह के रसूल के हुक्म को तरजीह ना दो। मतलब ये है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुमसे प्यार करे, तो ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर उसके महबूब की इत्तिबा करो, उसके महबूब की फरमाबरदारी करो, उसके महबूब की दावत को कबूल करो, उसके महबूब की खबर की तस्दीक करो, उसके महबूब के हुक्म पर अमल करो। और गैर के हुक्म के मुकाबिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म में, गैर की मोहब्बत के मुकाबिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, गैर की इताअत के मुकाबिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत में, गैर की फरमाबरदारी के मुकाबिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी में अपने आप को फना कर दो। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। और फिर फरमाते हैं और अगर ऐसा ना हो व इल्लम तकुन कज़ालिका फला ततअन्ना फलस्ता बिशै। फरमाते हैं अगर ऐसा ना हो तो फिर थकावट इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ज़बान से मोहब्बत की रट लगाने की जरूरत नहीं है कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। फरमाते हैं कि इताअत मुस्तफ़ा के बगैर तुम किसी राह पर नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं।
قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محبوب آپ فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کہتے کس کو ہیں؟ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جب آذان ہو تو تمہارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جب تم چلو تو تمہارے چلنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم بیٹھو تو تمہارے بیٹھنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم سو تو تمہارے سونے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اٹھو تو تمہارے اٹھنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم پیو تو تمہارے پینے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اپنے سے بڑوں سے بات کرو تو تمہارا بڑوں سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اپنے سے چھوٹوں سے بات کرو تو تمہارا چھوٹوں سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اپنے باپ سے بات کرو تو تمہارا باپ سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اپنی ماں سے بات کرو تو تمہارا ماں سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اپنوں سے بات کرو تو تمہارا اپنوں سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم غیروں سے بات کرو تو تمہارا غیروں سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم کاروبار کرو تو تمہارا کاروبار کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم تجارت کرو تو تمہارا تجارت کرنے کا انداز بولے نبی نبی، اپنا چہرہ ایسا بنا لو کہ تمہارا چہرہ بولے نبی نبی، لباس ایسا پہنو کہ تمہارا لباس بولے نبی نبی۔ المختصر یہ کہ جب تمہاری ہر ادا بولے گی نبی نبی تو اپنے غیر بھی دیکھ کر کہیں گے یہ دیکھو اپنے نبی کا سچا غلام آ رہا ہے۔ مر کر کے قبر میں پہنچو گے تو منکر نکیر بھی کہیں گے یہ دیکھو نبی کا غلام سو رہا ہے، اور قبر سے جب حشر کی طرف روانگی ہوگی تو فرشتے بھی کہیں گے وہ دیکھو نبی کا غلام جنت کا حقدار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم شریعت مصطفیٰ کے پابند، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے لگو، اور پھر اگر تم پر ظلم ہوا، توجہ کریں، تم شریعت مصطفیٰ کے پابند ہو، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے لگو، اور پھر اگر تم پر ظلم ہوا، تمہارا حق تمہیں نہیں ملا، یا تمہاری مسجد پر حملہ ہوا، یا تمہارے مدرسے پر حملہ ہوا، یا کسی کو گائے کے نام پر مارا گیا، یا کسی کو لب جہاد کے نام پر مارا گیا، مارے گئے اس لیے ذکر کرتا، تو خدا کی قسم پھر تمہیں کسی دنیا دار سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری مدد خدا کی قسم آسمان سے آئے گی۔ جب مدد آسمان سے آئے گی تو ہر طرف سے صدا گونجے گی، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اور پھر تمہاری زبان پر صدا ہوگی انشاءاللہ سرفروشی کی تمنا، اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنا، اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، کیونکہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو انتہا، سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، لیکن شرط یہ ہے، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ O people who believe enter Islam in full and do not follow the footsteps of the devil, indeed he is your open enemy۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام میں کامل اپنے طور سے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب تم اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ گے تو پھر جانتے ہو کہ مدد کیسے آئے گی؟ میں بغیر حوالے کے بات تو کرتا نہیں، مدد جانتے ہو کیسے آئے گی؟ اور میں تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، جنگ بدر ہے، سبحان اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 17واں روزہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بولی بڑی مشہور بات ہے، میں تو کچھ اور پیش کرنے جا رہا ہوں، 313، دشمنوں کی تعداد
1000 دشمنوں کی تعداد 1000 3 گنا زیادہ ہو گئی تعداد 313 اور ادھر 1000 میرے نبی نے اپنے غلاموں کی طرف دیکھا ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں اگر دشمنوں کی تعداد 1000 ہے تو کیا ہوا کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتار کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہارے لیے 3000 فرشتے اتار دے اب قرآن سنو قرآن عظیم کا 4تھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 124-125 اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ When you, O dear Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, said to the believers, is it not sufficient for you that your Lord may support you by sending down 3000 angels? رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت کہ جب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتار دے اب غور کریں محبوب نے کتنے فرشتوں کی بات کہی 3000 فرشتوں کی محبوب نے کتنے فرشتوں کی بات کر کے صحابہ کا حوصلہ بلند کیا 3000 فرشتوں کی اب رب کا جواب دیکھ اب ادھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے حبیب ادھر غلاموں سے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلاموں اگر دشمنوں کی تعداد 1000 ہے تو کیا ہوا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتار دے ادھر سے رب کا جواب آ گیا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين yes why not if you patiently endure and remain wise and the disbelievers attack you suddenly your Lord will send 5000 marked angels to help you رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب کیوں نہیں اگر دشمن تم پر اسی وقت حملہ کر بیٹھے محبوب کیوں نہیں اگر تم صبر اختیار کر لو اگر تم پرہیزگاری اختیار کر لو اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو اور دشمن اسی وقت تم پر آ کر کے ٹوٹ پڑے حملہ کر دے تو تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے نہیں 5000 نشان والے فرشتے بھی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی محبت مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ سبحان اللہ کتنے فرشتے 5000 سبحان اللہ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا یعنی جنگ بدر کی صبح ہوئی جنگ بدر کی صبح ہوئی جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں رب کائنات نے اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق 5000 فرشتے میدان میں فرشتے آ گئے محبوب نے دیکھ لیا اگر فرشتے آ گئے تو پیارے مصطفیٰ صحابہ سے فرماتے ہیں غلاموں اے میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فرشتوں کا لشکر آ گیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فرشتوں کا لشکر آ گیا ہے اب فرشتوں کی مدد دیکھیں رب کی طرف سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں جب ہم دشمن پر حملہ کرتے تھے تو ہماری تلوار ابھی دشمن کی گردن تک پہنچتی نہیں تھی خدا کی قسم سر اس سے پہلے کٹا ہوا نظر آ سر تو کٹا ہوا نظر آ رہا تھا مگر سر کاٹنے والا نظر نہیں اب جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر مظہری اٹھا کر کے دیکھیں حضرت علامہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آج بھی مسلمان اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے آج بھی مسلمان شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو گئے تو یہ 5000 فرشتے صبح قیامت تک مومنوں کی مدد کرتے رہے لیکن شرط ہے با عمل ہو جائے تقوی اختیار کرے پرہیزگاری اختیار کرے اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرے اب قرآن عظیم کی آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر مفسرین کرام کے اقوال کو سامنے رکھ کر میں آپ سے اس منبر رسول سے علماء کی موجودگی میں آپ حضرات کے روبرو ڈنکی کی چوٹ پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی مسلمان
शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद हो जाए, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने लगे, तो खुदा की कसम दुश्मन हमला करने से पहले एक बार नहीं, खुदा की कसम 1000 बार सोचेगा कि मैं जिस पर हमला कर रहा हूं वो एक मुसलमान। न संभलोगे तो मिट जाओगे गाफिल मुसलमान, न संभलोगे तो मिट जाओगे गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, और फिर यही कहोगे कि दिल के फकोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फकोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर अब भी खैर चाहते हो तो ये अहद कर लो कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आप फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी फर्मा बरदारी करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना देगा और तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला माशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने इसलिए इख्तिताम कर दिया, नहीं शायद नहीं आज हमारे हालात ऐसे हैं, हमारे घरों के, आज सोशल मीडिया पर देखें कि बेहयाई और बेपर्दगी इतनी ज्यादा है कि अल्लाह अपनी पनाह में। हमारे घर की ख्वातीन हजरात का यह, आप तो सिटी में रहते हैं, आपको तो ज्यादा मालूम है। आज हालात ऐसे हैं कि पहचानना मुश्किल पड़ता है कि या अल्लाह ये जा रहा है कि जा रही है। भाई साहब हैं, भाभी साहिबा जा रहे हैं, पता नहीं चलता। हालात ये है कि बेपर्दगी, बेहयाई, और इसका अंजाम तवज्जो करें और अपने घरों में नसीहत करें। हजरत मुस्लिम बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। एक वाक़या सुनाता हूं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। वो फरमाते मैं अपने घर में था और अचानक मेरे जहन में ये बात आई कि मेरे मोहल्ले में एक बाबा रहते हैं कब्र खोदने वाले, उनका ये पेशा है, तवज्जो है, कब्र खोदने वाले एक बाबा रहते हैं। तो मेरे दिल में ये बात आई, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि मैं उनसे जाकर के पूछूं कि सारी जिंदगी आपकी कब्रिस्तान में गुजरी है, सारी जिंदगी आपकी कब्र खोदते हुए गुजरी है, तो मैं जाकर के उनसे पूछूं कि कभी तुमने कोई ऐसा अजीब सा कोई मंजर देखा कब्रिस्तान, कभी कोई अजीब बात देखी? कहते ये बात मेरे दिल में आई और मैं उन बाबा के यहाँ चला गया जो कब्रें खोदने का काम करते थे। कहते कि जब मैं गया और मैंने उनसे सवाल किया कि बाबा सारी जिंदगी आपकी कब्रिस्तान में गुजरी है, कब्र खोदते हुए गुजरी है, कब्रिस्तान में कभी कोई आपने अजीब चीज देखी? कहते हैं कि मैंने बस इतना सवाल करना था कि वो चीख मार करके रो पड़े, चीख मारकर रो पड़े। कहते हैं कि मुस्लिम, पहले मैं भी गाफिल था, पहले मैं भी गाफिल था, लेकिन एक मंजर मेरे सामने से ऐसा गुजरा है कब्रिस्तान में जिसने मेरी जिंदगी का कांटा बदल दिया, जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया है। वो मंजर मैं भुला नहीं सकता। वो मंजर ये था कि मैं कब्रिस्तान में, क्योंकि मेरा ये पेशा है कि रोजी मेरी इसी से चलती है, तो मैं कब्रिस्तान में एक साथ में 3-3, 4-4 कब्रें खोद करके एडवांस रखता था। फिर जिसका कोई आता था, इंतकाल हो जाता जिसके किसी का, और फिर वो आते थे तो मुझसे वो कब्र खरीद लेते थे, और यानी उस कब्र की मजदूरी की, जो खुदाई की जो मजदूरी थी वो मुझे दे देते थे और वो कब्र जो है वो ले लेते थे। तो कहते हैं कि एक मरतबा मैंने 2 कब्रें खोद ली। 2 कब्रें खोदने के बाद तीसरी कब्र खोदने लगा। मैंने इस ख्याल से कि 3 कब्रें हो जाएंगी, उसके बाद मैं आराम से बैठूंगा, 3 कब्रें मैं जमा कर लेता हूँ। कहते हैं कि जब मैं दूसरी कब्र जैसे ही मैंने खोदना शुरू की तो उस कब्र से तपिश आने लगा, आग की तपिश आने लगा। कहते हैं हालांकि धूप थी, उससे पहले मैंने 2 कब्रें खोदी तब भी धूप थी, लेकिन वो कैफियत वहां नहीं थी, क्योंकि जैसी कब्र खोदी, क्योंकि मिट्टी अब ठंडी होती है, और मिट्टी ठंडी होने की वजह से मुझे धूप का कोई असर महसूस नहीं हुआ।
لیکن جب تیسری قبر کھودی تو اس سے لپٹیں سی آنے لگی اور تپش، آگ کی تپش محسوس ہونے لگی، یہاں تک کہ میں کچھ ہی دیر میں پسینے سے شرابور۔ کہتے ہیں قریب میں ایک چھوٹا سا درخت تھا، جھاڑی کھڑی ہوئی تھی اور میں نے اس پر قبلہ ڈالا اور اس کے سائے میں قبر کھودتا رہا، لیکن وہ تپش کم نہیں ہوئی، وہ آگ کی لپٹیں کم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جیسے تیسے میں نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد پھر ایک دور درخت کھڑا ہوا تھا، میں اس درخت کے سامنے جا کر کے بیٹھ گیا، پسینہ سکھایا اپنا، وہاں بیٹھا ہوا تھا انتظار میں کہ اب کوئی آئے، کیونکہ میرا پیشہ یہی ہے، روزی روٹی میری اسی سے چلتی ہے۔ بولے میں انتظار میں تھا کوئی آئے اس کے حوالے کرو تو میرا بھی کچھ کام بنے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے میری نگاہ سے پردہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی سواری ہے، اس نورانی سواری پر دو سوار تھے۔ وہ آنے کے بعد میں جو سب سے پہلی قبر میں نے کھودی تھی، 3 قبروں میں سے جو سب سے پہلی قبر تھی، تو ان میں سے ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہوا اور ایک پینتی کی طرف کھڑا ہوا، پیروں کی طرف۔ تو جو سرہانے کی طرف تھا اس نے کہا پینتی کی طرف والے سے کہ اس قبر کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا اس قبر کے بارے میں لکھو پورب سے لے کر پچھم تک 12 میل لمبی، پورب سے لے کر پچھم تک 12 میل لمبی، اتر سے لے کر دکھن تک 12 میل چوڑی، چاروں طرف سے 12 میل لمبی چوڑی اس قبر کو لکھنے کے بعد دوسری قبر کے پاس آ گئے، دوسری قبر کے پاس آئے، اس فرشتے نے پھر کہا کہ اب اس قبر کے بارے میں بھی لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا اس قبر کے بارے میں لکھو جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس قبر کو وسیلے، چاروں طرف جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اس قبر کو کشادہ دے۔ اس نے وہ بھی لکھ لیا ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ لیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں تیسری قبر کے پاس آئے، تیسری قبر کے پاس آئے، کہا اس کے بارے میں بھی لکھو۔ اس نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا لکھوں؟ تو اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا اشارہ کیا کہ بس اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے۔ اور دونوں سوار ہوئے سواری پر اور دونوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ فرماتے ہیں میں تو پہلے سے ویسے انتظار میں تھا کہ میرے روزی روٹی کا کچھ انتظام ہو، کوئی آئے، لیکن اب تو مجھے انتظار کی میری شدت اور بڑھ گئی، کیونکہ اب تو قبروں کے حال مجھ پر ظاہر ہو گئے، اب تو قبروں کے حال مجھ پر ظاہر ہو گئے۔ کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ اب ان قبروں میں آتا کون۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک جنازہ آیا، جنازہ آیا تو میں جنازے کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حیران اس لیے ہوا کہ اس جنازے میں صرف 9 لوگ تھے، 4 لوگ وہ تھے جو جنازہ اٹھائے ہوئے تھے، 5 لوگ ساتھ میں تھے، 10واں 11واں کوئی آدمی نہیں تھا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا ان کو دیکھ کر کے، جب وہ آئے پاس اور انہوں نے خود ہی تینوں قبروں میں سے انتخاب کیا تو سب سے پہلے والی قبر کا انہوں نے انتخاب کر لیا اور مجھ سے اس کا سودا کر لیا اور مجھے اس کی مزدوری دے دی۔ مگر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص ہے کون کہ جس کے جنازے میں صرف 9 ہی آدمی ہیں، 10واں 11واں کوئی آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ آج کل تو جنازے کی ادلے بدلے میں پڑے جاتے ہیں، یہ ہمارے مرے تھے تو یہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، تو اب ان کے مریں گے تو ہم جائیں کہ نہیں جائیں۔ اور غریبوں کی دنیا میں تو وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی ہے تو کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی ہے، اتنا غریب آدمی ہے، اتنا غریب آدمی ہے کہ اس کے کفن دفن کے لیے بھی ہم نے چندہ کیا اور اسی چندے میں سے آپ کو مزدوری دی ہے قبر کی۔ تو وہ بابا کہتے ہیں کہ مسلم میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، چلو غریب تھا لیکن اس کا عمل کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دولت کا غریب تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں، یہ دولت کا غریب تھا لیکن درود مصطفیٰ کا غریب نہیں تھا، یہ دولت کا غریب تھا لیکن کلمہ شہادت کا غریب نہیں تھا، یہ راہوں میں چلتا تھا تو درود مصطفیٰ پڑھتے ہوئے جاتا تھا، راہوں میں جب چلتا تھا یہ راستوں میں گلی کوچوں میں تو اس کی زبان پر درود پاک کا ورد جاری رہتا تھا، اور جب کہیں بیٹھ جاتا تھا تو کلمہ شہادت کا ورد شروع کر دیتا۔ یہ سجدوں کا بڑا امیر تھا، یہ درود مصطفیٰ کا بڑا امیر تھا، یہ کلمہ شہادت کا بڑا امیر تھا۔ تو جب کہتے ہیں وہ بابا کہ جب مجھے اتنا پتا چلا تو میں نے کوئی مزدوری واپس کر دی کہ مجھے نہیں چاہیے، میں بھی اس کے ثوابوں میں حصہ لے لیتا، بولا میں نے مزدوری واپس کر دی، دفن کیا، وہ چلے۔ بولا میں پھر انتظار میں تھا کہ اب کون آتا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں دیکھا کہ ایک اور جنازہ ہے، اس کو دیکھ کر میں اور زیادہ حیران ہوا۔
اس کو دیکھ کر اتنا حیران ہوا، اس لیے حیران ہوا کہ اس کے جنازے میں صرف 4 ہی آدمی تھے، 5واں چھٹا کوئی آدمی نہیں۔ جنازہ لے کر کے آئے، حیران ہو کر کے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے جس کے جنازے میں صرف 4 ہی آدمی، 5واں چھٹا کوئی آدمی ہی نہیں۔ ان چاروں نے کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہ مسافر آدمی سفر میں ہے، پردیس میں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے چندہ کر کے اس کا بھی کفن دفن کا جو ہے انتظام کیا ہے۔ تو اللہ کے جو بابا تھے وہ کہتے ہیں مسلم اتنا سنا میری چیخ نکل پڑی، تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام ہے۔ یہ کہا کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے قبر کا انتخاب کیا تو اس قبر کا انتخاب کیا جو قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی گئی، اس قبر کا انتخاب کیا تھا انہوں نے، جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک قبر کی جو کشادگی کرتی تھی نگاہ تک پہنچنے تک۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام ہے۔ فرماتے ہیں وہ بابا کہ میں نے اس کی مزدوری بھی میں بھی اس میں شریک ہوں۔ فرماتے ہیں 2 قبروں کا حال تو ہو گیا، بندے کے عمل بھی سامنے آ گیا اور قبر بھی سامنے آ گئی، اب شدت سے انتظار تھا تیسری قبر۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا جنازہ آتا ہے تو اس کو دیکھ کر تو میں اور زیادہ حیران ہوں۔ اب حیران اس لیے ہوا تو اس کے جنازے میں لوگوں کی بھیڑ اللہ سیلاب چلا رہا، ہر امیر و غریب اس جنازے میں شامل ہے، نیتا، پردھان، MLA، پٹواری، وکیل، امیر، غریب سب چلے آئے، سارے لوگ جنازے میں شامل ہیں۔ میں دیکھ کر بڑا حیران، جنازے پر نظر پڑی تو پھولوں سے لدی ہوئی مخمل کی چادر پڑی۔ جنازہ قریب آیا اور آ کر کے انہوں نے تیسری قبر لے لی۔ اب جنازہ بھی میرے سامنے تھا اور قبر بھی میرے سامنے تھی، جنازے کی بھیڑ بھی میرے سامنے تھی اور قبر بھی میرے سامنے تھی۔ تو میں نے ایک بندے کو الگ میں لے جا کر کے پوچھا کہ جنازہ کس کا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے محلے کے سب سے امیر آدمی کی بیگم کا جنازہ ہے۔ بیگم نہیں، بیگم جو ہر چیز سے بیگم تھی، اس بیگم کا جنازہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیگم کا جنازہ ہے، مگر ان کے گھر کا کیا حال ہے؟ کہا گھر کا حال یہ ہے کہ گھر میں دولت تو ہے مگر مصطفیٰ کی شریعت نہیں ہے، گھر میں قرآن ہے مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، گھر میں مصلے ہیں مگر مصلے ویران رکھے ہوئے۔ بولے میں سمجھ گیا، بولے میں سمجھ گیا۔ جب وہ میں نے منظر دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اس زمین کے اندر نہ کوئی ذات کام آتی ہے، نہ کوئی عہدہ کام آتا ہے، نہ کوئی دولت کام آتی ہے، یہاں اگر کام آتی ہے تو خدا کی قسم مصطفیٰ کی غلامی کام آتی ہے، یہاں کچھ کام نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے کہ یہ عورت ایسی بے حیا تھی، ایسی بے حیا تھی کہ جب یہ باہر نکلا کرتی تھی مارکیٹوں میں تو بے پردہ ہو کر کے نکلا کرتی تھی۔ اس کی سہیلی بھی تھی، وہ بھی ایسی تھی جو بے پردہ رہتی تھی، جیسی یہ خود تھی ویسی تعلقات اس کی عورتوں سے، ویسی عورتوں سے اس کے تعلقات تھے۔ گھر سے باہر نکلتی تھی تو بے پردہ ہو کر کے نکلتی تھی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اس دن سے میری زندگی کا رخ بدل گیا ہے۔ پتہ چلا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کس کی بیوی ایسی ہوگی جو اپنے شوہر سے آگے بڑھ سکتی ہے اگر شوہر نصیحت کرے؟ کس کی بیٹی میں اتنی طاقت ہے جو باپ نصیحت کرے، بھائی نصیحت کرے اور بے پردہ ہو کر کے باہر نکل جائے؟ کمی کس کی ہے؟ ماں باپ کی کمی۔ اور یہ موبائل فون سب سے زیادہ اگر کسی نے بگاڑا ہے تو اس موبائل فون نے بگاڑا سب سے زیادہ۔ بے حیائی آج سوشل میڈیا پر غیروں کو چھوڑیے، مسلمانوں کی حالت ہے کہ اد ننگا بدن ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال کر کے فالوورز اس میں بنائے جائے، اور یہیں تک اتنے ماں باپ بھی خوش ہیں میری بیٹی کے اتنے فالوورز ہیں، پیچھے سے نہیں دیکھا کہ جہنم بھی تیری بیٹی کی فالوورز ہیں، جہنم میں جو فرشتے ہیں وہ بھی تیری بیٹی کے فالوورز ہیں، کس انتظار میں ہیں اور کیا کرنے والے ہیں؟ کبھی اس پر بھی غور کر۔ میرے آقا نے اسی لیے فرمایا جہنم میں میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا تو عورتوں کو دیکھا، سب سے زیادہ بے حیائی، بے عملی، بد عملی عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بالخصوص اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔